اللہ رب العزت نے کلام حمید کے اندر بندوں کے سوالات کے کچھ جوابات دیے، اور اگر آپ قرآن پاک کا پورا اسلوب اٹھائیں تو آپ کو یہ بات ملے گی، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ پیارے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، آپ کہہ دیں روح میرے حکم میں سے ایک چیز ہے، آپ کہہ دیں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ۔ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں کے اندر قتال کرنا، جنگ کرنا کیسے ہے، آپ ان کے سوال کا جواب دیں۔ کس کو کہہ رہا ہے اللہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ ان کو کہہ دیجئے یسألونک عن المحیض قل هو اذن۔ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو یہ کہہ دیجئے یسألونک عن الاہلہ۔ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس۔ آپ ان کو بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی بنائی ہوئی ہے۔ یسألونک عن الانفال۔ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الانفال للہ۔ آپ کہہ دیجئے انفال اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں۔ یسألونک عن الجبال۔ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے۔ اللہ رب العزت نے جہاں بھی بندوں کے سوال کا ذکر کیا، ساتھ ہی رسول اللہ کو حکم دیا اس کا جواب آپ دیں، اس کا جواب آپ دیں۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی۔ ان کو کہہ دیجئے اس کا علم قیامت کا اللہ کے ہاں ہے۔ جب بھی بندوں کے سوال کا اللہ رب العزت نے کلام حمید میں ذکر کیا، لا محالہ طور پر اس کا جواب کس سے دلوایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور یہ آیات، یہ تو صرف آپ کے سامنے ایک خلاصہ رکھا ہے، 20 آیات ہیں جو سوالات کے بارے میں ہیں اور جوابات کے بارے میں۔ ایک جگہ پورے قرآن پاک میں آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے، پورا قرآن پاک بھرا ہوا یسألونک یسألونک قل قل قل، آپ کہہ دیجئے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے انداز کو بدلا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي۔ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، یہاں پر قرآن کے اسلوب کے مطابق کیا کہنا چاہیے تھا؟ قل، آپ ان کو جواب دیں، آپ ان کو بتلائیں، لیکن نہیں، اللہ نے بندوں کے ذہن میں کوئی اشکال باقی نہ رہنے دیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، پھر درمیان سے کل کا لفظ بھی کاٹ دیا اور کیا کہا؟ انی قریب۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو میں قریب ہوں۔ مولوی کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، مولوی کہہ رہا ہے نہیں اللہ دور ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، نہیں وہ دور ہے، اس کو سیڑھی کی ضرورت ہے، واسطے کی ضرورت ہے، وسیلے کی ضرورت ہے، ذریعے کی ضرورت ہے، طریقے کی ضرورت ہے۔ ایک پوڑی، ایک گھوڑی، ایک وزیر، ایک بادشاہ کی مثالیں موجود ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ مولوی کہہ رہا نہیں دور ہے، میں قریب ہوں۔ اللہ کہہ رہا میں قریب ہوں، مولوی کہہ رہا نہیں دور ہے۔ کس کی مانی جائے گی؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اللہ تعالیٰ نے بھی سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس قریب کا مطلب کیا ہے؟ اس قریب کا مطلب یہ ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، میں اس کی پکار کے اوپر لبیک کہتا ہوں عرش کی بلندیوں سے۔ میں رب اس کی دعا کے اوپر، اس کی پکار کے اوپر لبیک کہتا ہوں۔ لبیک کس کو کہنا چاہیے؟ بندے کو۔ میں جواب دیتا ہوں، ان اللہ یبسط یدہ باللیل۔ ہاتھ تو بندے کو پھیلانے چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ یبسط یدہ باللیل، اللہ رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے، لیتوب مسیء النہار، کہ بندے آئیں پورے دنوں کے گناہوں کو معاف کروا کے چلے جائیں۔ ان اللہ یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل۔ ساری رات گناہ تو کرے،
اور صبح ہو تو ہاتھ پھلائے تو، پھلانے تجھے چاہیے، اور پھلا کون رہا ہے؟ رب۔ اب آپ غور کریں تو ہر لمحے میں، ہر سیکنڈ میں کہیں پہ دن طلوع ہو رہا ہے اور کہیں پہ دن غروب ہو رہا ہے۔ پوری دنیا کا اگر آپ جائزہ لیں، سورج طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے۔ گویا اللہ کی یہ صدا مسلسل 24 گھنٹے ہے۔ ان اللہ یبسط یدہ باللیل سے مراد یہ ہے کہ اللہ ہر سیکنڈ میں، ہر لفظے میں، ہر آن میں، ہر لمحے میں آپ کو پکار رہا ہے۔ کوئی جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے طلب کرے میں اس کو عطا کروں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب۔ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو رسول اللہ آپ ہی نے نہیں کہنا، میں خود جواب دیتا ہوں، میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ جب کوئی بندہ خلوص نیت سے مجھے پکارے گا میں اس کی پکار کو سنوں گا۔ امن یجیب المضطر اذا دعا۔ مجھے بتائیے آج جتنے بھی بیٹھے ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی، مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی، پریشان حال لوگوں کی داد رسی کرتا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے۔ اس آیت کے درمیان میں ایک ٹکڑا اس کو حذف کر کے الہم مع اللہ، نفی بھی ہے اور استفہام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہے جو مشکل میں، مصیبت میں، تمہاری پریشانیوں میں، تمہاری مصیبتوں کو دور کرے؟ ہاں مولوی کہے گا ہاں۔ جب گرداب میں پھنستی ہے کشتی معاذ اللہ تب بچاتا ہے معین الدین چشتی۔ اذا راکبوا فی الفلک دعوا اللہ۔ قریش مکہ جب کشتیوں پہ سوار ہوتے تو وہاں پہ کس کو پکار اٹھتے؟ اللہ کو، کہ اس کشتیوں کے اندر، سمندروں کے اندر اللہ کے علاوہ مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لات منات عزا حبل کی ساری سسٹم صرف زمین پہ چلتا ہے۔ جب ہم تریوں میں تیرتے ہیں، ان طریق راتوں میں جہاں رستوں کا پتہ نہیں، ستاروں کے ذریعے مختلف اینگلز اور آئیڈیاز کے ذریعے ہم سفر کرتے ہیں، یہاں پہ اگر کشتی گرداب میں پھنس جائے تو کون بجاتا ہے؟ ایک اللہ۔ کس کا عقیدہ ہے؟ کفار مکہ کا، قریش مکہ کا۔ اکرمہ بن ابی جہل نے بھی جب اسلام قبول کیا تھا تو اسی وجہ سے کیا تھا، کشتی پہ بیٹھے بھاگ رہے تھے، کشتی کے ملا نے، طوفان میں کشتی پھنس گئی تو کہنے لگا اب اس رب کو پکارو، اب اس رب کو پکارو جو مشکل وقت میں سب کی پکار کو سنتا ہے۔ کہا کون؟ کہا اللہ۔ کہا اوہو، اگر کشتی میں وہ سنتا ہے تو خشکی میں بھی وہی سنتا ہے، اگر تری میں وہ سنتا ہے، میری عقل پہ کیسا پردہ تھا، واپس چل۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر اسلام کو قبول کیا۔ میرے بھائیوں، وہ کون سا ایسا کام ہے جو حجر شجر قبر ہر جگہ جھک کے آپ ان سے مانگتے ہیں اور اللہ نہیں کر سکتا؟ آپ اولیاء اللہ سے مانگتے ہیں، آپ براہ راست مانگتے ہیں، بغیر وسیلے کے مانگتے ہیں۔ انبیاء کس سے مانگتے تھے؟ یہ باب بڑا طویل ہے، قرآن پاک بڑا ہوا ہے۔ زکریا نے جب بن موسم کے مریم کے پاس پھل دیکھے تھے تو وہاں پہ ہنالک دعا، وہاں پہ زکریا نے دعا کی۔ ہائے، نبی اور پیغمبر اور رسول ہے، آپ ولیوں سے اولاد مانگتے ہیں، یہ پیغمبر اور رسول ہے، یہ کس سے اولاد مانگ رہا ہے؟ اللہ سے۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اللہ بن موسم کے ایک نقطہ سمجھ، نبی تھے، سمجھ تھی، لیکن دل میں خواہش نہیں تھی جاگی۔ نبیوں میں صبر بھی ہوتا ہے، جیسے ایوب نے، ان کو کہا دعا کیوں نہیں کرتے؟ ان کی بیوی نے کہا 70 برس آسائش اور آسانی میں گزارے ہیں، اگر کچھ مصیبت آ گئی ہے تو اللہ کے سامنے وبیلہ کرنا شروع کر دوں، صبر کروں گا۔ یہ انبیاء صبر بھی کرتے ہیں، لیکن جب بن موسم کے مریم کے پاس پھل دے کے زکریا نے بھی اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا دیا۔ یہ تو نبی ہیں، یہ تو رسول ہیں، یہ تو پیغمبر ہیں۔ میرے بھائیو، جو بندہ بھی مشکل کے اندر، مصیبت کے اندر اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے، صحیح حدیث کے الفاظ، اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے،
गुनाहगार है, गुनाहगार नहीं है, मुश्किल में है, मुश्किल में नहीं है। जो बंदा भी अल्लाह के बंदों में से अपने हाथों को फैला देता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका रब इतना बड़ा करीम है, इतना बड़ा अता करने वाला है कि उसको ये हाथ हाली लुटाते हुए हया आती है। जिस रब को हाथ हाली लुटाते हुए हया आती है ना, वो रब आपसे और मुझसे कुछ और बातें भी बयान कर रहा है। डॉक्टर साहब छोड़ दें यार, वो आपको और मुझे कुछ और बातें भी समझाना चाहता है। आप अपने रब से, साहबा कहते हैं कि रब से मांगो हाथ जूते का तस्मा ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर रब ना चाहे तो वो जूते का तस्मा भी आपके मुकद्दर में ना लिखा जाए। पूरी दुनिया आपको नफा पहुंचाना चाहे, रब नुकसान पहुंचाना चाहे, आपको नफा नहीं मिल सकता। पूरी दुनिया नुकसान पहुंचाना चाहे, रब नफा पहुंचाना चाहे, पूरी दुनिया आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और रब से तस्मा भी मांगना है और हर चीज मांगनी है। जी हां, क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रब के खजाने आपको और मुझे समझाने के लिए है। अंबिया को, पैगंबरों को, रसूलों को तो अल्लाह की कुछ ना कुछ हकीकत का इदराक होता है। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, मैं और आप अल्लाह की कदर नहीं करते, लेकिन वो समझाना आपको और मुझे क्या चाहते हैं, एक हदीस बयान करके कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश की है कि शायद मखलूक को कुछ समझ आ जाए। वो क्या? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम आए, अल्लाह से मांगना शुरू करें, अल्लाह मुझे ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। क्या कुछ मांग लें? जमीनों आसमान के अंदर जितनी नेमतें हैं सारी मांग लें। कौन? आदम। अल्लाह सारी अता कर दे। आदम का पहला बेटा आए, दूसरा आए, तीसरा आए, हजारों आए, लाखों आए, अरबों आए, करोड़ों आए, खरबों आए, ये सारे अल्लाह से क्या मांगते जा रहे हैं? जमीनों आसमान में या रब जितनी नेमतें हमें देता जा, और रब उनको देता चला जाए। ये आदम के खरब हा खरब बेटे अल्लाह से पूरी दुनिया की सारी नेमतें मांगते जाएं और अल्लाह सारी नेमतें देता जाए। अल्लाह के खजानों में इतनी कमी वाकया नहीं होती जितनी तुम समुंदर में एक सुई डालो, उस सुई को समुंदर से निकालो, उस सुई के ऊपर एक कतरा आ जाता है, उस कतरे ने समुंदर में कितनी को कमी वाकया की है। जितनी कमी उस समुंदर के अंदर उस कतरे ने की है ना, अल्लाह के खजानों में इतनी भी कमी वाकया नहीं होती। फिर भी तुम गैरुल्लाह से मांगना चाहते हो, फिर भी तुम दर दर की ठोकरें खाना चाहते हो। एक बंदा पूरी दुनिया की नेमतें रब से मांग ले और रब दे दे, खजाने में कमी नहीं है। बंदे से मांग के देख लो, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, 10वीं मर्तबा कोई बहुत बड़ा सखी भी होगा आपको टोक देगा। और रब कौन है जो एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, जब 10 मर्तबा पहुंचते हो, जब बार बार पहुंचते हो, इंसान का और अल्लाह का क्या मुआवजना, खालिक मखलूक का क्या कंपैरिजन। मखलूक मांगने से भागती है, 10 मर्तबा 20 मर्तबा के बाद सही भी होगा, वो कहेगा बस कर दे, दे दे के थक गया हूं। और रब जैसे जैसे मांगते चले जाओगे सखावत में बढ़ता चला जाएगा, अता में बढ़ता चला जाएगा। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में ये बात दुरुस्त है कि इब्ने आदम से मांगा जाए वो नाराज, और अल्लाह से ना मांगा जाए तो वो नाराज। क्यों? क्यों? क्योंकि अद्दुआउ अफजलुल इबादा, दुआ इबादतों में से सबसे अफजल है। वजह, जितनी भी दुनिया में इबादतें हैं गौर करें, नमाज दुआ ही का नाम है, नमाज दुआ ही का नाम है। हज और उम्रे के अंदर दुआएं ही शामिल हैं, अज़कार भी दुआएं हैं, इस्तग़फ़ार भी दुआ है, कुरान पाक भी दुआ है। अल्लाह को पुकारना, अल्लाह को याद करना, अल्लाह के आगे हाथों को फैलाना, यह सबसे बड़ी इबादत है। और दुआ हुवल इबादा की हदीस भी मौजूद है कि दुआ ही इबादत है, दुआ सबसे अफजल इबादत है और दुआ ही इबादत है। और अद्दुआ मुख्कुल इबादा की हदीस अगरचे ज़ईफ है, लेकिन ये सारी हदीसें इस हदीस को भी तकवीयत पहुंचाती है। मेरे भाइयों, एक मसला समझने की जरूरत है
لوگ یہ سمجھتے ہم نے دعا کی ہے، ہماری دعا اللہ نے سنی نہیں. یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، یہ انسان کو اجلت میں ڈالنے والی بات ہے اور انسان کی دعائیں ضائع کرنے والی بات ہے. کیونکہ حدیث رسول اللہ کا فرمان بھی وحی الہی ہے. ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ رسول اللہ کی بات سچ ہے، حق ہے. رسول اللہ بغیر قسم کے بھی کہیں تو وہ سچ ہے. دعا کے رسول اللہ نے کتنے نتیجے بتائے ہیں؟ 3. دعا کے کتنے نتیجے ہیں؟ 3. پہلا نتیجہ یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ سے 1 کروڑ روپیہ، 1 لاکھ روپیہ، 10,000 روپیہ، 20,000 روپیہ، 10 لاکھ روپیہ مانگا، اللہ 10 لاکھ دے دے، اللہ نے عطا کر دیا. آپ اور میں، حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے اب رکھتا ہوں، آپ اور میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 10 لاکھ مانگا تھا، اللہ نے 10 لاکھ دے دیا، ہماری دعا قبول ہو گئی. کتنا عمدہ دعا کا نتیجہ ہے، کتنا عمدہ نتیجہ ہے. یہ تمہارے نزدیک دعا کا سب سے اچھا نتیجہ ہے اور اللہ کے ہاں یہ دعا کا سب سے کمتر نتیجہ ہے. وجہ لا يرد الدعاء لا يرد القضاء لا يرد القضاء الا الدعاء. قضاء، مصیبت، مشکل جو تقدیر میں لکھی ہوتی ہے، دعا کے علاوہ کوئی چیز اس کو نہیں ٹال سکتی. آپ نے دعا کی 10 لاکھ مجھے مل جائے، آپ کو 10 لاکھ مل گیا، آپ نے سمجھا بڑا اچھا نتیجہ نکل آیا، اللہ نے میری دعا کو سن لیا. یہ اللہ کے نزدیک سب سے کم تر نتیجہ ہے، بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اور آپ نے 10 لاکھ مانگا، 10 لاکھ تو نہ ملا، لیکن یوم کتابت تقدیر میں لکھا تھا جمعے کا دن ہوگا، فلاں سڑک پہ فلاں بندہ جا رہا ہوگا، ایکسیڈنٹ ہوگا، معاذ اللہ، اللہ بچائے، آنکھ چلی جائے گی، ہاتھ چلا جائے گا، پاؤں چلا جائے گا، لکھا ہوا. اس بندے نے 10 لاکھ مانگا تھا، 10 لاکھ نہ ملا، لیکن اس دعا کے بدلے میں، اس عبادت کے بدلے میں، یہ دعا عبادت ہے، یہ افضل العبادت ہے، اس عبادت کے بدلے میں اللہ نے 10 لاکھ نہ دیا، لیکن فرشتوں کو حکم دیا، فرشتہ آنکھ تلف کرنے جا رہا ہے، ہاتھ کاٹنے جا رہا ہے، رک جا، میرے بندے نے دعا کی تھی، میں نے 10 لاکھ تو نہ دیا، لیکن اس کو اس کا ہاتھ واپس کر دیا، اس کو اس کی آنکھ واپس کر دی. اب مجھے ایک بات بتلائیے، آپ اور میں ایمانداری سے بتلائیں، 10 لاکھ اچھا ہے کہ آنکھ اچھی ہے؟ 10 لاکھ اچھا ہے کہ گردہ اچھا ہے؟ 10 لاکھ اچھا ہے کہ دل اچھا ہے؟ قسمت کے اندر، تقدیر کے اندر جو مصیبت لکھی ہوئی تھی وہ اللہ نے ٹال دی. میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں ہماری دعا، ہم نے 10 لاکھ مانگا تھا، قبول تو وہی نہیں، یہ تو مانگا تھا. اس دعا مانگنے کے بدلے میں تیرے خاندان کے اوپر پتہ نہیں کتنی آفات تھی، تیرے بیوی بچوں کے اوپر پتہ نہیں کتنی مصیبتیں تھی، تیرے دوستوں، تیرے بہن بھائیوں، تیرے والدین، تیرے کاروبار میں پتہ نہیں کتنی مصیبتیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے رفع کر لی. اور یہ دعا کا دوسرا نتیجہ ہے جو اللہ کے نزدیک پہلے نتیجے سے بہتر ہے. اور دعا کا تیسرا نتیجہ کیا ہے؟ ہر دعا، آج اپنا یہ عقیدہ بنا کے جائیں کہ جو بھی دعا رمضان غیر رمضان مانگیں گے ان 3 نتیجوں پہ پہنچے گی. اگر ہمارا یہ عقیدہ ہو گیا تو ہماری بات کرنے کا بھی فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس اجر میں شامل فرمائے. اور کہنے والا اور سب سننے والے اگر یہ مفہوم سمجھ لیں تو پھر صرف اللہ سے دعا ہی کرتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا نتیجہ یہ ہے، 10 لاکھ مانگا، 10 لاکھ نہ ملا، قسمت میں انگلی کا کٹنا وغیرہ لکھا تھا، وہ بھی نہ ٹلا، وہ بھی کٹ گئی. لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، باپ، بھائی، بہن، بھائی، ہر کوئی نفسی نفسی کا دور دورہ ہوگا. ہر کوئی بندہ یہ امید لگا کے بیٹھا ہوگا کہ پوری دنیا بھی مجھے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنا پڑ جائے، پوری دنیا تو صدقہ کر کے جہنم سے بچ جاؤں. نبی، پیغمبر، رسول، امتی جائیں گے، کہیں گے چھوڑو، ہم رب کے سامنے پیش ہونے سے ہمیں حیا آتی ہے. آدم کے پاس جائیں گے، میں نے غلطی کی تھی، میں نے رب سے کلام نہیں کرنا. انبیاء، رسول اللہ، پیغمبر، اس دن باپ بھائی آپس میں نظر نہیں ملا رہے ہوں گے، بھائی بھائی کے ساتھ، باپ بیٹے کے ساتھ. وجہ کیا ہوگی؟ ایک تو نفسا نفسی، اور دوسری وجہ یہ ہوگی
हाँ, मुझसे कहीं किसी हक का तकादा ना कर ले, मुझसे कोई नेकी ना मांग ले, मेरी तो अपनी बड़ी थोड़ी है, मुझे तो खुद बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं इसके सामने ना हूं। वो फलां वक्त में से एक जुल्म किया था, एक ज्यादती की थी, एक गलती हुई थी, कहीं वो नेकी भी ना चली जाए। जिस वक्त इंसान एक एक नेकी के पीछे मारा मारा फिर रहा होगा, किसने मेरे पे जुल्म किया था मैं उसको पकड़ूं, किसने मेरे साथ ज्यादती की थी मैं उसको पकड़ूं, किसने मुझे गाली दी थी, किसने लान तान की थी, किसने रुपया खाया था, उनके पीछे पीछे दौड़ रहा होगा, अपनी नेकियों की कलेक्शन, अपने रजिस्टर बड़े करने की कोशिश कर रहा होगा। उस दिन बाद लोगों के नेकियों के पहाड़ आ रहे होंगे, पहाड़ पहाड़ पहाड़। अल्लाह ये नेकियां तो मैंने की नहीं, ये बंदे तेरी वो दुआएं हैं जिनको ना दुनिया में सुना गया ना मुसीबत डाली गई, आज तेरे लिए ज़हीरा आखिरत कर लिया गया है। आप और मैं इस नतीजे को भूल बैठे हैं। अल्लाह के नजदीक, रसूलुल्लाह के नजदीक ये दुआ का सबसे उम्दा नतीजा है, और तेरे मेरे नजदीक दुआ का ये नतीजा अहमियत ही नहीं रखता। अल्लाह की कसम, मुहद्दिसीन ने अजीब बातें यहां पे लिखी हैं, अजीब, आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि जब लोग अपनी दुआओं को इतनी इतनी बड़ी नेकियों में कन्वर्ट होते हुए देखेंगे तो उस दिन क्या ख्वाहिश करेंगे? उस दिन ये ख्वाहिश करेंगे काश दुनिया में एक भी दुआ कबूल ना हुई होती, एक भी दुआ कबूल। आज हम क्या चाहते हैं? दुनिया में हमारी सारी दुआएं कबूल हो जाएं, और उस दिन क्या बंदा चाहेगा? दुनिया में एक भी ना पूरी हुई होती, काश वो भी नेकी बन के सामने आ जाती। दुआ बजाते खुद नेकी है, और दुआ की कबूलियत के अंदर एक कुलिया भी है, इसमें एक दिल भी बड़ा करना पड़ता है। बात आई है दिमनी तौर पे तो ये भी समझ लें। हजरत अबू दरदा के घर एक ताबी गए, हजरत सुफवान, मैं उम्रे और हज पे जा रहा हूं। उम्मे दरदा माजी ने दरवाजा खोला, इकराम किया, अबू दरदा तो घर पे नहीं है। अच्छा जी, मैं उम्रे पे जा रहा हूं। तो उम्मे दरदा ने कहा तुझे एक हदीस ना बताऊं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी हदीसें बताने के बाद उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि जब बंदा अपने किसी भाई के लिए कोई दुआ करता है ना, किसी भी भाई, किसी भी दोस्त, किसी भी रफीक, किसी भी अजीज के लिए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जैसे ही वो हाथ को उठाता है, अल्लाह मेरे भाई के ऊपर रहम फरमा, अल्लाह मेरे भाई को रिज़्क़ हलाल दे, अल्लाह मेरे भाई के ऊपर दौलतों का अंबार, अल्लाह मेरे भाई को शिफा दे, जो भी आप दुआ कर रहे हैं, जैसे ही वो हाथ को उठाता है, आसमान के फरिश्तों में फरिश्तों की ड्यूटी लगी हुई है। जब भी मुसलमान बंदों में कोई अपने भाई के लिए, अपने लिए नहीं, अपने भाई के लिए दुआ करे, आसमान से एक फरिश्ता नादिल होता है जो उसके पीछे खड़े हो जाता है और क्या कहता है? अल्लाह तेरे हक में भी यही कबूल करे, अल्लाह तेरे हक में भी यही कबूल करे, अल्लाह तेरे हक में भी यही कबूल करे। अब बंदे की दुआ पता नहीं कबूल होनी है कि नहीं। फरिश्ता जो आया ही अल्लाह के हुक्म से है, जो अल्लाह की मर्जी के बगैर बोलता ही नहीं, अल्लाह की मर्जी के बगैर सिफारिश करता ही नहीं, जो अल्लाह हुक्म देता है वही करता है। किसके हुक्म से दुआ कर रहा है? अल्लाह के हुक्म से। इस दुआ की कबूलियत में कोई शुबा है? तेरी दुआ की कबूलियत में तो कोई शुबा हो सकता है, लेकिन जो फरिश्ता पीछे खड़ा हुआ तेरे हक में दुआ कर रहा है, तो दिल को बड़ा रख के अपने भाइयों के लिए, अपने अजीजों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए जिन बंदों की दुआएं कबूल नहीं होती, उम्मे दरदा, बात मुकम्मल करता हूं, सुफवान बाहर निकले, अबू दरदा भी आ गए, यही हदीस सुनाई। कहा ये तो मैं माजी से सुना आया हूं। कहा अच्छा, फिर मैं तुझे एक बात बताता हूं, माजी मुझसे अक्सर पूछती है, अबू दरदा आप इतनी लंबी दुआ क्यों करते हैं? कहा मेरे 360 दोस्त हैं, 360। मैं जब भी दुआ के लिए हाथ उठाता हूं, या मुझे जब भी कोई चीज चाहिए होता है, या किसी चीज की तलब होती है, या कोई चीज मेरे दिल में आती है कि मुझे मिले, मैं हाथ उठा के अपने 360 दोस्तों का नाम लेके दुआ करता हूं, अल्लाह उन्हें वो चीज इनायत कर दे। अगले ही दिन अल्लाह मुझे वो इनायत कर देता है। मैं और आप अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को भूल गए। लोगों के लिए दुआ, अपने लिए तो हर बंदा करता है, लोगों के लिए करना भी अपने फायदे में ही है, और दो लोगों का फायदा भी। मुहद्दिसीन ने क्या अजीबो गरीब, कितने खूबसूरत बाप बांधे। हसन बिन ईसा एक नौजवान था ईसाई,
عبداللہ ابن مبارک کے سامنے ایک دن آیا. عبداللہ ابن مبارک اس کے خوبصورت چہرے اور حسن سے متاثر ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا دیا, اللہ اس چہرے کو جہنم کی آگ سے محفوظ کرنا. چند دنوں کے بعد اسلام کو قبول کر لیا. اور یہ اکیلا عبداللہ ابن مبارک کا واقعہ نہیں ہے. بغداد کے اندر 40 حدیث کے طالب علم حدیث کا علم لینے گئے ہوئے ہیں. فاقے پڑ گئے, بھوک پڑ گئی, پیاس پڑ گئی. کہا اب تو مانگنے کی اجازت ہے, لیکن حدیث کے طلبہ کو شرم آتی ہے. ایک نوجوان کو کہا جا کوئی بات نہیں, حوصلہ کر, 40 بندوں کے لیے کھانا مانگ کے لا, 3 دن سے فاقہ ہو رہا ہے, جا مانگ کے لا. وہ طالب علم پھر بھی حیا کرتا کرتا جرت ہمت پیدا کرنے لگا, کس سے مانگوں کس سے مانگوں, کچھ سمجھ نہ آئی, جرت پیدا نہ ہو سکی. اتنی اخلاق اور اتنی حیا. آخر ایک طبیب کے کلینک پہ پہنچ گیا, حکیم کے کلینک پہ پہنچ گیا اور جا کے دستک دی اور کہا یہ دیکھیے میری نبض, میرا ہاتھ دیکھیں, بیمار ہوں. حکیم عیسائی تھا, اس نے نبض کو دیکھا, کہا مجھے تیری بیماری پتہ چل گئی ہے. اندر سے کھانا لایا اور کہا یہ کھا. کہا کیلا نہیں کھا سکتا, اس طرح کے 40 اور بیمار ہیں, ہم کل ملا کے وہاں پڑے ہیں, آپ 40 کا بندوبست کر دیں. مانگنے سے حیا آتی تھی. میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا, میں آپ کے کلینک میں آ گیا کہ شاید آپ پہچان لیں, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ نے پہچان لیا. وہ عیسائی طبیب نے 40 بندوں کا کھانا پیک کیا اور اس کو دے دیا, اور خود ارادہ کیا کہ میں چیک کروں کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. ان کے تعاقب میں چل پڑا. اب یہ حدیث کا طالب علم 40 بندوں کا کھانا لے کے اپنے استاد کی خدمت میں حاضر ہوا. استاد کو کہا کسی سے مانگنے کی ہمت تو نہ ہوئی, کسی مسلمان نے کچھ عنایت تو نہیں کی. ایک عیسائی حکیم نے یہ 40 بندوں کا سارا واقعہ بتلایا, کھانا دیا. استاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. کیا ہم مسلمان ایک عیسائی حکیم اور ڈاکٹر کا کھانا بغیر معاوضے کے کھائیں گے؟ رک جاؤ. سبحان اللہ. سب نے اتفاق کیا کہ اس وقت تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک اس عیسائی کے حق میں دعا نہیں کریں گے. ہاتھوں کو اٹھاؤ اور اللہ سے دعا کرو, اللہ اس عیسائی کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. اس عیسائی نے جس نے میرے لیے, تمہارے لیے, سب کے لیے کھانے کا بندوبست کیا ہے, اس کو جہنم سے محفوظ کر کے اللہ تعالیٰ مسلمان بنا دے. عیسائی باہر کھڑا, عیسائی دیکھ رہا ہے یہ عجیب ماجرا ہے. 40 بھوکے لوگوں کے سامنے کھانا آیا ہے, کھانا نہیں کھاتے, میرے حق میں دعائیں کرنا شروع کر دی ہیں کہ اللہ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. دستک دی, کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, میں تمہارے مذہب اور دین کو قبول کرتا ہوں. دعا کو آپ نے کیا سمجھا؟ دعا مومن کا ہتھیار ہے. میں اور آپ کسی میں عیب دیکھ لیں, بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں. بد دعا دینا جائز ہے مظلوم کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی ابو لہب کے بیٹے کو. محدثین نے لکھا ہے اس کا نام عتبہ تھا, یا بعد نے لکھا عتیبہ تھا. رسول اللہ نے کہا تھا اللہ تعالیٰ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے پر مسلط کر دے. وہ شام پہنچ گیا, اس کو شیر کے دھاڑ کی آواز آئی, کہنے لگا اللہ کی قسم محمد نے مجھے ہلاک کر دیا. کہا اس شیر سے تم مجھے نہیں بچا سکتے. وہ قافلے والوں نے حوصلہ دیا, عام بات ہے, شیر پھرتے ٹرتے. اس کے ارد گرد حصار, دیواریں, پیرا لگایا گیا. شیر نے ایک جس لگائی, اکیلے اس کو چیر پھاڑ کر کھا لیا. بد دعا کی جا سکتی ہے, لیکن کیا ہر وقت بد دعائی کرنی ہے؟ یہ ہمارا کیا طرز عمل ہے؟ ہم نے ہمیشہ بد دعائی کرنی ہے؟ حدیث کے طلباء کے حوالے سے بات آئی تو میرے ذہن میں اس سے ملتے جلتے کتابوں میں 3 واقعات موجود ہیں. ایک اور بیان کرتا ہوں. حسن بن سفیان اپنے 9 ساتھیوں کے ہمراہ موجود تھے بصرہ میں, اور وہاں پہ بھی یہی معاملہ ہوا کہ کھانا پینا ختم ہو گیا تو حسن بن سفیان کو کہا گیا آپ مانگیں لوگوں سے جا کے. حسن بن سفیان نے کہا کبھی آج تک کسی کے سامنے ہاتھ پہ لایا ہی نہیں, شرم آتی ہے.
جب کرا ڈالا گیا انہی کا نام نکلا، کرا ڈالا گیا انہی کا نام نکلا. کہا پھر ایک ذرا صبر کرو، سب سے پہلے اس رب سے مانگ کے دیکھنا چاہتا ہوں. رب سے مانگ رہے ہیں. ابو العباس ترکی جو اس وقت کا مسلمانوں کا حکمران تھا، اس نے ایک قاصد بھیجا دروازے کے اوپر کھڑا ہے، جو آ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے خواب آیا ہے. ابو العباس ترکی نے کہا مجھے خواب آیا ہے، ایک نیزے والا آدمی مجھے آ کے کہتا ہے حسن بن سفیان اور اس کے 9 ساتھی بھوکے ہیں، ان کو کھانا کیوں نہیں کھلاتے؟ دیناروں سے بری ہوئی تھیلیاں بھیج دی. امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی پریشانیاں دور کرتا ہے؟ الہم اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ جاؤ در در کی ٹھوکریں کھانے والوں، ہر قبر، ہر حجر، ہر شجر، ہر جگہ پہ ماتھا ٹیکنے والوں، کون سا کام ہے جو وہ کر دیتے اور اللہ نہیں کر سکتا؟ کون سا ایسا کام ہے؟ تمہیں کس نے مغالطہ ڈال دیا؟ تم کہاں ٹامک ٹوئیاں مارو؟ رب کہہ رہا میں قریب ہوں، تم کہہ رہا دور ہے. اللہ کے خلاف، اللہ کے خلاف پروپیگنڈا. پوری جو دعا جو ہے عبادت، دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے. اس کو بھی غیر اللہ کے لیے خاص کر دیا، اس کو بھی غیر اللہ کے لیے. عجیب. اور آپ کئی واقعات دیکھیں نا توحید کے تو آپ حیران رہ جائیں. کچھ صحابہ نے راز افشا کر دیے تھے. یہ ایک لمبا چوڑا باپ ہے اور عام عوام اس سے بنیادی طور پہ آگاہ نہیں ہوتی. حضرت ابو بکر ایک مرتبہ انہوں نے یہ راز افشا کر دیا تھا. ایک مرتبہ ٹھوکر لگی، گر پڑے تھے. ایک غلام نے، آپ کے ملازم نے ہاتھ آگے بڑھا دیا تھا. ابو بکر اٹھیے، بتائیے جائز ہے کہ نہیں؟ ابو بکر نے کہا تھا اس ہاتھ کو پیچھے کر لے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، یہ ہاتھ کسی مخلوق کے سامنے نہیں اٹھے گا. جائز تھا کہ نہیں تھا؟ جائز تھا. ابراہیم آگ میں ڈالے جانے لگے ہیں، جبریل امین برقرار ہیں. یہاں سے پتا چلتا ہے کہ فرشتوں کو بھی غیب کی خبر کوئی نہیں. جبریل امین بار بار آ رہے ہیں ابراہیم کے پاس، آپ کی کوئی حاجت ہے اللہ سے مجھے ہی کہہ دیں، مجھے بتا دیں، میں اللہ کے پاس جبریل کو بھی کیا بتا کہ یہ آگ نے آج ٹھنڈی ہو جانا ہے. جبریل تو دیکھ رہے ہیں آگ تیار ہے. ابراہیم کو پھینکا جانے لگا ہے. اے ابراہیم، آخری لمحات میں بھی ابراہیم کے پاس آ رہے ہیں، آپ کی کوئی حاجت ہے تو بتا دیجیے. اب بتانا جائز تھا کہ نہیں؟ اللہ کے فرشتے اور پیغمبر کو بھیجے ہوئے کو کہ اللہ کو یہ پیغام دے دیا جائے. کیا جواب دیا؟ اے جبریل، میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے، حسبی اللہ، میرے لیے میرا رب کافی ہے. آپ بتائیے یہ عقیدہ رکھ کے جبریل کو بھی کہہ دیا تو آگ پھر گل و گلزار بنی کہ نہ بنی؟ اور صرف ابراہیم پہ بنی؟ اسود انسی کے سامنے ابو مسلم خولانی نے، آپ کو یہ سارا واقعہ مشہور ہے، پتہ ہے اس وقت ابو مسلم خولانی نے کیا دعا کی تھی؟ اللہ مجھے آگ سے اس طرح بچا دینا جس طرح ابراہیم کو بچایا ہے. آگ کے اندر ڈالا گیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی. لوگوں نے کہا اس کو جلا وطن کر دو، یہ جو اتنا عظیم واقعہ ہے یہ اسود انسی تیرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اور اسی لیے ابو مسلم خولانی کو حضرت عمر نے مدینہ میں پہچان لیا، اپنا نام چھپانے لگے. کہا بتا دے تو وہی ہے کہ جو میری امت میں سے، یعنی رسول اللہ کی، ہماری امت میں سے، رسول اللہ کی امت میں سے جسے اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ جس طرح ابراہیم کو بچایا اس طرح تجھے بچا دیا. پہلے انکار کرتے رہے، پھر کہا ہاں. پھر ابو مسلم خولانی کو لے کے حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہنے لگے میں نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں امت محمدیہ کے اس شخص کو نہ دیکھ لوں کہ جس کو اللہ نے آگ سے ویسے بچایا تھا جیسے ابراہیم کو بچایا. اللہ تعالیٰ مصیبتیں نہیں دور کر سکتا، معاذ اللہ، مشکلات نہیں دور کر سکتا. کیسا آپ کے سامنے گزشتہ ادوار میں اللہ کو مائنس کر دیا گیا، وائرس بھی اللہ کے حکم کا پابند نہ رہا، کیا کیا فلسفے گڑے گئے، مساجد بند کر دی گئی. آپ کے سامنے وہ سارا ماجرا ہے. وائرس کو اللہ سے بھی بڑا بنا دیا گیا. اللہ بندے کی مشکلات دور کرنے کے اوپر قادر نہیں
پریشانیاں دور کرنے کے اوپر قادر نہیں, مصیبتیں دور کرنے کے اوپر قادر نہیں. ابو مغلق صحابی کا, یہ تو صحابی ہیں صحابی. اور میرا دل کئی مرتبہ چاہتا ہے میں عام بندوں کے واقعات بیان کروں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کے اور صحابہ کے واقعات تو وہ ولی اللہ تھے, نیک تھے, اس لیے اللہ نے ان کی دعاؤں کو سن لیا. تو اس لیے میں بھی صحابی کا واقعہ چھوڑ کے ایک عام انسان کا واقعہ بتاتا ہوں, عام بھی بے دین کا واقعہ, جسے مکتب جالیات کے مدیر نے اعتکاف میں بیٹھ کے مولانا عبد المالک مجاہد کو سنایا. ان کے پاس جو نوجوان اسلام قبول کرنے آیا اس کا واقعہ وہ بیان کرتا ہے کہ وہ نوجوان لا دین تھا, بد مذہب تھا, دنیا کے کسی مذہب کے اوپر, آپ کو پتہ ہے ایتھیسٹ ہوتے ہیں, اس کے اوپر الزام لگا اس نے, اس کے کمپلیکس میں بندہ قتل ہوا ہے, یہ بھی تفتیش میں شامل ہو گیا. اب وہ پکڑا گیا, ایک بے دین بندہ پکڑا گیا. اب وہ بڑی اس نے صفائیاں دینے کی کوشش کی کہ میں قاتل نہیں ہوں, میں قاتل نہیں ہوں. لیکن وہ آپ کو پتا وہاں کی تفتیش کا نظام کہ جب تک ثبوت نہ ہوگا تجھے چھوڑنا نہیں. اب اس بندے نے جو کسی رب کو نہیں مانتا کہا کہ میں آزماتا ہوں جو خالق مالک لوگ کہتے ہیں کیا واقعی وہ ہیں. کہا حضرت موسیٰ کو پکارا, حضرت عیسیٰ کو پکارا, ہندوؤں کے بھگوان دیوی دیوتاؤں کو پکارتے پکارتے تھک گیا. اسلام سے شدید نفرت ہے, اسلام سے شدید بیداری ہے, دل اس طرف متوجہ نہ ہوا. لیکن جب مجھے پتہ لگ گیا میری پھانسی کا وقت قریب ہے اور میرے پاس بچنے کا کوئی رستہ نہیں ہے, تو میں نے کہا مسلمانوں کے رب کو پکار کے بھی دیکھ لینے میں کیا حرج ہے. کہا پہلی ہی رات تھی, مسلمانوں کے رب کو پکارا, اللہ اگر تو ہے, اگر تو خالق حقیقی ہے, مالک حقیقی ہے, مجھے یہاں سے نجات دے. اگلے دن دروازہ کھٹکا اور مجھے رہائی کا پروانہ آ گیا کہ آپ کے خلاف جی بین ثبوت نہ ملے. وہ جس کو پھانسی کا خطرہ تھا اس کے خلاف ثبوت نہ ملے, یہ بندہ سیدھا نکل کے اس مکتب جالیات کے مدیر کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. مدیر مکتب نے کہا آپ کے کوئی اشکالات یا سوالات اللہ کے بارے میں ہیں؟ کہا میرا کوئی سوال کوئی اشکال باقی نہیں, مجھے اسی رب کی ضرورت ہے جو بندوں کی مدد مصیبتوں اور مشکلوں میں کرتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا, کون ہے جو مصیبتوں میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے. اور میرے بھائیوں اللہ کی قسم لوگوں کے لیے دعا کرنی بھی چاہیے اور لوگوں سے دعا لینی بھی چاہیے, اور نیک لوگوں سے دعا لینے کا شریعت میں اس کی اجازت بھی موجود ہے. اور عام انسانوں کے واقعات کے, صحابہ کے, اولیاء اللہ کے واقعات تو واقعی بے شمار ہیں دعاؤں کی قبولیت کے. اسی طرح میں ایک کسی کی دعا لینے والے کا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک شخص کو خواب آئی کہ فلاں فلاں نمبر پہ کال کرو اور اس بندے کو عمرہ کرواؤ. اس نے خواب کو اگنور کیا, اور یہ واقعہ مولانا عبد المالک مجاہد نے اپنی کتاب دعاؤں کی قبولیت میں لکھا ہوا صحیح سند کے ساتھ. اور یہ پرانا واقعہ نہیں ہے, حالیہ سعودی عرب کے وہاں پہ موجودہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں کتابیں پبلش ہوتی ہیں اور ان کی اوتھینٹسٹی اور سند چیک کر کے اور واقعے کی تحقیق کر کے وہ چھپتی ہیں. اگلے دن پھر خواب وہ عالم دین کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کیا یہ خواب ویسے ہی آ رہا ہے یا اس کی کوئی حقیقت ہے. عالم دین نے کہا اگر تو تجھے فون نمبر یاد ہے نا تو پھر یہ خواب اللہ کا حکم ہے. معبر تعبیر کرنے والے خواب کی کیفیت سے جان لیتے ہیں کہ خواب شیطانی ہے روحانی ہے. اگر تو تجھے نمبر یاد ہے تو یہ خواب روحانی ہے. کہا نمبر تو ایسے یاد ہے کہ میں ابھی آپ کے سامنے دہراتا ہوں. کہا پھر کال کر لے, پھر اللہ کا حکم مان کے, اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے, عمرہ ہی کروانا ہے, ثواب کا ہی کام ہے, اس میں کیا اچنبے کی بات ہے, کروا دے. کال ملائی, آگے سے ایک بدو نے اٹھایا, کہا میں تجھے عمرہ کروانا چاہتا ہوں. آگے سے کہا لگا عمرہ, میں تو نماز کبھی پڑھتا ہوں کبھی چھوڑ دیتا ہوں, فرائض میں غفلت, کبھی روزہ رکھ لیتا ہوں, تو کیا چاہتا. فون بند, پھر کیا بند. تیسری چوتھی بار اس بندے نے کہا مجھے یہ خواب آئی ہے اور میں نے آپ کو عمرہ کرانا. کہا پھر یہ مجھے فیسیلٹیز دے گا تو میں آؤں گا. میں تو بے دین سا بندہ ہوں, میں تو نمازیں 5 مسجد میں پڑھتا نہیں ہوں, میرے اندر یہ عیب ہے, میرے بارے میں کیسے تجھے خواب آ گئی.
اگر تو مجھے 5 اسٹار اس طرح ٹھہرائے گا، واپس پہنچائے گا بائی ایئر، تو میں آ جاتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، تیرا میرا طے ہو گیا۔ اب وہ شخص خود بیان کرتا ہے، میں اس کو لے کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، پورا عمرہ کروا لیا، اور میں نے کہا چلو میں نے خواب پوری کر لی ہے۔ تو اس بندے کے اوپر کیفیت کچھ عجیب سی طاری ہوئی۔ کہا کبھی پوری زندگی میں سعودی عرب رہتے ہوئے کبھی بیت اللہ کی زیارت نہیں کی، پوری زندگی گزر گئی، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا، آج آ ہی گیا ہوں، تو آپ کچھ دیر رکیے، میں اللہ کو ایک سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ سجدہ کیا، لمبا ہوتا گیا، بندہ آگے آیا، وہ بندہ جو گناہگار ہے، نمازوں میں غفلت کر رہا ہے، سجدے کی حالت میں خانہ کعبہ کے اندر فوت ہو چکا ہے۔ وہ بندہ حیران و ششدر رہ گیا۔ خانہ کعبہ کے اندر لاکھوں لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی، کفن پہنایا گیا، اس کو سمجھ نہ آئی یہ کیا ماجرا ہے، لوگوں یہ واقعہ برائے عبرت ہے، سمجھ نہ آئی کیا۔ بیوہ سے پوچھا، فون کیا، اللہ کے لیے یہ معاملہ ہو گیا ہے، رشتہ دار آئے سارے، کہا اللہ کے لیے اس بندے کی مجھے کوئی نیکی بتا دے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا خاتمہ بالخیر کر دیا ہے۔ بیوی بھی کہنے لگی اللہ کی قسم میرا بندہ نیک کوئی نہیں تھا، نماز پڑھ لی نہ پڑھی، کئی دن نہ پڑھی، روزے رکھ لیے نہ رکھے، کئی دن نہ رکھے، لیکن تو نے جو بار بار سوال کیا تو میں سوچتی ہوں اس کی کیا نیکی ہے، تو مجھے اس کی ایک نیکی یاد آ گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جب بھی گھر آتا تھا، ہمارے ہمسائے میں ایک بیوہ رہتی تھی، یہ جب بھی اپنے بچوں کے لیے کھانا لاتا تھا، اتنا ہی کھانا اس بیوہ کے گھر کے باہر رکھ دیتا تھا، اور دروازہ کھٹکا کے کہتا تھا ان یتیم بچوں کو یہ کھانا کھلا دو۔ اور وہ بیوہ آگے سے 10 سال گزر گئے، کوئی بات نہیں تھی کرتی، ایک ہی بات کہتی تھی، اللہ اس بندے کا خاتمہ بالخیر کر دے، اللہ اس بندے کا خاتمہ بالخیر کر دے۔ تو نے یہ بات کی ہے تو مجھے یہ بات یاد آ گئی۔ اور میرے بھائیوں، لوگوں کی دعائیں بھی لیا کرو، کئی مرتبہ لوگوں کی دعائیں لینے سے بندے کا خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ لوگوں کو دل دکھانے سے، نفرت کرنے سے، لعنت و ملامت سے۔ حاجی یونس قصوری صاحب، ابتسام بھائی کے سسر، اسی مرکز کے سرپرست، وہ خود بیان کرتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے ایک شخص کو خانہ کعبہ کے اندر دعا کرتے ہوئے دیکھا، اللہ میرا خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ میں حیران رہ گیا، 7 چکر ہیں، ایک ہی دعا، عبادات میں ایک ہی دعا۔ میں نے پوچھ ہی دیا کیا مسئلہ ہے، تو وہ کہنے لگا میرا ایک بھائی تھا، بڑا نیک تھا، ولی اللہ تھا، اس کو ایک ایسی بیماری لگی کہ وہ بہت زیادہ بے چین اور تکلیف میں آ گیا، اور کہنے لگا کہ مجھے اللہ نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، نعوذ باللہ۔ حتیٰ کہ آخری وقت میں جب اس کو کہا کہ قرآن پڑھ لے تو کہنے لگا میں اس قرآن کا انکار کرتا ہوں، یہ جملہ منہ میں تھا اور ملک الموت نے روح کو قبض کر لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے والا بنائے۔ میرے بھائیو، عبداللہ بن تامر جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں زندہ ہے، ایک بچہ ہی تو تھا، ایک بچہ تھا، لمبا چوڑا واقعہ ہے، بات کو مختصر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ عبداللہ بن تامر بادشاہ کا ایک وزیر جادوگر تھا، اور جادوگر نے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی ایسا بچہ دے جس کو ٹرین کر دوں، ذہین ہو، عقل مند ہو۔ بچہ دے دیا۔ رستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا تھا، وہ بچہ جادوگر کے پاس بھی جاتا ہے، اس کی باتیں بھی، یہ لمبی چوڑی حدیث ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے۔ خیر مختصر یہ کہ اس نے تدبیر سوچی، اگر گھر والے پوچھیں گے تو میں کہوں گا جادوگر کے پاس ہے، جادوگر والا پوچھے گا میں کہوں گا گھر والوں نے نہیں آنے دیا۔ وہ راہب سے بھی دین سیکھتا رہا اور جادوگر سے جادو بھی سیکھتا رہا۔ ایک دن اس نے کیا دیکھا، رستے میں ایک سانپ ہے جو راستہ روک کے کھڑا ہے، گل سن لو، بند کرنا۔ راستے میں سانپ ہے جو راستہ روک کے کھڑا ہے، اور اب اس نے کہا کہ میرے پاس اب وقت ہے کہ میں جانچوں کہ راہب کا دین سچا ہے، راہب کا دین سچا ہے یا جادوگر کا دین سچا ہے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا اگر راہب کا دین سچا، اللہ تعالیٰ اس پتھر کی مدد سے دعا کی اس سانپ کا خاتمہ کر دے۔ پتھر پھینکا، سانپ کا خاتمہ ہو گیا۔ بچے کو یقین ہو گیا کہ جادوگر غلط ہے اور راہب سچا ہے۔
راہب کو جا کے بتلایا یہ واقعہ ہے۔ راہب نے کہا تو ولایت میں اور ایمان میں میرے سے آگے نکل گیا، اب تیری آزمائش کا وقت ہے۔ آزمائش تو راہب کے اوپر بھی بیچارے کے اوپر آ گئی۔ یہ بات مشہور ہو گئی، لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے، ایک بچہ اندھے ٹھیک ہو جاتے۔ یہ بات بادشاہ کے ایک اندھے وزیر کو بھی پتا چل گئی، اندھے وزیر کو۔ وہ آیا بچے کے پاس کہ میں نے سنا ہے آپ لوگوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ کہا میں تو نہیں ٹھیک کرتا، بچہ ہے، عقیدہ کیا میں تو نہیں ٹھیک کرتا، اللہ ٹھیک کرتا ہے۔ ہاں اللہ سے جو دعا کرتا ہوں اللہ سن لیتا ہے، آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ پہ ایمان لائیے۔ ایمان لے آیا، دعا کی، وہ نبینا وزیر ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ اس نبینا سے پوچھنے لگا تجھے تیری آنکھیں کس نے دی، تو اندھا تھا؟ کہا اس رب نے دی جس نے تجھے عطا کی۔ کہا مطلب میں تیرا رب ہوں؟ کہا نہیں نہیں، تیرا اور میرا بھی ایک رب ہے۔ کہا پکڑ کے لاؤ، کیا معاملہ ہے؟ اس نے بتایا سارا یہ واقعہ، فلاں بچے نے دعا کیا ہے، وہ تو جادوگر ہے، وہ تو ہمارے جادوگر سے سیکھتا تھا، اس نے جادو کی ہے۔ یہ بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے کسی بات کے اوپر یقین نہ کرنا، اس نے جادو کی ہے۔ راہب کو قتل کروایا، بچے کو مارنے کے لیے، یہ صحیح سند سے واقعہ موجود ہے، بچے کو مارنے کے لیے کہا اس بچے کو پہاڑ کی چوٹی کے اوپر لے جاؤ اور وہاں سے دھکا دے کے مار دینا تاکہ یہ فتنہ ختم ہو جائے۔ بچے نے کیا الفاظ کے اللہم اکفنیہم بما شئت، یہ الفاظ یاد رکھنے چاہیے دشمن سے بچنے کے لیے، مصیبت سے نکلنے کے لیے۔ اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت۔ تیسری مرتبہ کہا، پہاڑ کے اوپر زلزلہ آنا شروع ہوا، سارے ہرکارے مر گئے، بچہ پھر بادشاہ کے پاس آ گیا، صحیح سند سے ثابت۔ پھر کہا اس کو سمندر میں ڈبو آؤ، پھر ہرکارے گئے سمندر میں ڈبونے کے لیے۔ اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ جیسے تو چاہے مجھے ان سے نجات دے دے۔ تین مرتبہ کہا، کشتی بھی الٹ گئی، ہرکارے مر گئے، بچہ اکیلا پھر بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ کو کہنے لگا مجھے مارنا چاہتا ہے تو تیر چلا اور اس کے اوپر پڑھ اس غلام کا جو رب ہے اس کے نام سے تیر چھوڑتا ہوں، میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے تیر چھوڑا، بچہ مر گیا۔ بادشاہ کیا چاہتا تھا کہ بچے کا فتنہ ختم ہو جائے، بچے کے رب کا نام لے کے تیر چلایا۔ سارے مجمع نے دیکھا کہ وہ بچہ جس کو اہلکار پہاڑ سے نہ گرا سکے، سمندر میں نہ ڈبا سکے، اللہ کے نام سے تیر چلایا، بچہ شہید ہو گیا۔ سارے کے سارے مجمع نے اسلام کو قبول کر لیا، سارے کے سارے مجمع۔ اب وہ بادشاہ جو پہلے ایک سے تنگ تھا، سارے اللہ کے اوپر ایمان لے آئے تو اس نے خندقوں کو کھدوایا۔ یہ وہ واقعہ قتل اصحاب الاخدود، یہ جو سورت کے اندر آتا ہے 30ویں پارے کے اندر کہ خندقیں کھدوائی گئیں، یہی وہ خندق ہے۔ بات ضمنی طور پہ آئی ہے تو سن لیں کہ جس کے اوپر کھڑے ہو کے ایک دودھ پیتے بچے اور ماں نے کچھ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تھا۔ ماں نے کہا چھوٹا سا بچہ ہے، آگ میں کیسے جائے گا، میں تو چلو جاتی بھی ہوں۔ تو بچے نے اچانک دودھ چھوڑ کے کہا تھا ماں جی آگے قدم بڑھا دیجئے، یہ آگ نہیں یہ جنت کے باغات ہیں۔ اور عبداللہ بن تامر کو اسی تیر کے ساتھ دفن کیا گیا۔ اور آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں، یہ چھوٹا سا بچہ حضرت عمر کے دور میں اس کی قبر ایک مرتبہ قبر کشائی بھی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے دکھانا تھا آپ کو بھی، یہ پرانے دور کا واقعہ ہے۔ اور اس کی قبر کو حضرت عمر کے دور میں جب کھودا گیا تو بچہ اپنے سر کے اوپر ویسے ہی ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے، جب ہاتھ اٹھایا گیا خون بہنا شروع ہو گیا۔ یہ دعائیں اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں، مشکلوں میں آپ